اور ایک بڑی تباہی اور آئے گی ابھی دنیا پر، کب میں نہیں جانتا ہوں، لیکن قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ نمبر 44 سورہ الدخان کے اندر وہاں فرمایا یوم تاتی السماء فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین، آسمان اب انتظار کرو اس دن کا جب یہ پوری اسپیس بھر جائے گی ایک بدخان مبین، ایک دخان ورڈ ہے دھواں یا گیسز، اور دخان مبین، مبین کا ایک ورڈ، مبین کا ایک ٹرانسلیشن روشن بھی ہوتا ہے، چمکیلے یا روشن دھوئیں سے۔ اور وہ دھواں ظاہر بات ہے کہ وہ الفاظ استعمال کیے جو پچھلے لوگ جب اس دور کے، جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں جانتے تھے سائنس کے بارے میں، قرآن نے ہر جگہ وہ لفظ استعمال کیے کہ بعد کے لوگ اس کو سمجھ لیں، انٹرپریٹ کر لیں، اور پچھلے لوگ بھی اس سے کچھ سمجھ سکا کریں۔ کوئی سائنٹیفک ٹرمینالوجی آج کے دور کی تب نہیں تھی، لینگویج کے اندر ہوتی تو لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ یہ ریڈیشن ہوگا کوئی جو چاروں طرف پھیلے گا، اور اس کے خطرات اور اس کے لیے اس کے امکانات، اس کی پروبیبلٹیز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، کب ایسی کوئی وار ہو جائے، یا کب کس کے کوئی ریئیکٹرز جو ہیں وہ بہت بڑے ہیوج ریئیکٹرز، کوئی وہاں پر کوئی ایکسیڈنٹس ہو جائیں یا آپس میں وار چھڑ جائے۔ یہ دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے جو سامان اکٹھا کر رکھا ہے، یہ پھر پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے، ان سمیت جنہوں نے تیار کیے تھے۔ اب فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین، اب انتظار کرو اس دن کا جب ایک ریڈیشن جو ہے وہ چاروں طرف پھیل جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، بڑے درد کا عذاب ہوگا، بڑے پین کا عذاب ہوگا، ساری دنیا جو ہے وہ تڑپ رہی ہوگی۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے منظر دیکھے جب بھوپال کے اندر گیس لیک ہوئی تھی، جب بھوپال کے اندر گیس لیک ہوئی تھی وہاں کی فیکٹری کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو تباہی آئی، اس تباہی سے آج تک مر رہے ہیں لوگ، اور لیکن اس وقت کس پین میں تھے اور کس تکلیف میں تھے کہ ماؤں نے اپنے بچے پھینک دیے اور خود بھاگی، گود کے بچے پھینک دیے تھے اور خود بھاگی تھی۔ عجیب منظر تھا وہ، جو قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے، وہی وہ چیزیں چھوٹے پیمانے پر وہاں پر بھوپال گیس ٹریجڈی۔ جن لوگوں کے سامنے نہیں ہوا وہ ذرا گوگل کر کے دیکھیں اور اس وقت کے سینز دیکھیں۔ یہ ہے پین کا، تکلیف کا، درد کا، تڑپنے کا عذاب، وہ ہوگا، وہ ساری دنیا پر، دنیا کا ایک بڑا حصہ ختم ہو جائے گا۔ انا کاشف العذاب انا مؤمنون، اب چاروں طرف پھر اس وقت جب دنیا کا ایک بڑا حصہ ختم ہو جائے گا اور سب تڑپ رہے ہوں گے، تو پھر دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب اس عذاب کو ہٹا لیجئے، لیکن ان کے بس میں نہیں ہوگا اسے ہٹانا۔ یہ تو بیماری تھی، اس کا علاج دریافت کر لیں گے تھوڑی سی سزا پانے کے بعد، وہ ان گیسز کو نہیں ہٹا پائیں گے، اس ریڈیشن کو نہیں ہٹا پائیں گے جو ساری دنیا پر ہوگا۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ جب کچھ نہیں ہاتھ میں ہوتا تو پھر ہاتھ اٹھتے ہیں اسی کی طرف جسے نہیں مانتے تھے ان کے بھی۔ انا کاشف العذاب انا مؤمنون، ہم قوانین فطرت پر، ہم نیچر کے لاس پر اب ہم ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی بتائی ہوئی ہدایت کے اوپر اب ایمان لاتے ہیں، اس عذاب کو ہٹا لیجئے۔ پھر یہ دعائیں کریں گے، انا لہم الذکریٰ، یہ ہدایت قبول کب کرتے ہیں، ان کے سمجھ میں آتا کب ہے؟ یہ تو پھر انہی حرکتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ وجہ انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، ان کے پاس ان پر حجت پوری ہو گئی تھی، ان کو بتانے والے آ گئے تھے کہ یہ سب جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری تباہی کا سامان ہے، یہ حجت پوری ہو گئی تھی۔ یہ نیچر میں جو اللہ کی آیات ہے، انہیں اسٹڈی سائنٹسٹ نے کیا ہے، ان لوگوں نے جو اسے جانتے تھے اس کی حجت پوری کر دی تھی، جانتے تھے تباہی ہے اور نہیں مانے، تو قرآن کہتا ہے کہ حجت تو پوری ہو گئی تھی، پیغام ہماری طرف سے لانے والے جو ان قوانین کو بتا دیتے وہ تو آ چکے تھے،
فتولوا عنہ، اس وقت تو انہوں نے پیٹ پھیر لی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تب اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہتے تھے فتولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، یہ سکھائی ہوئی باتیں کر رہی ہیں، عذاب آ جائے گا۔ یہ ادھر ادھر دوسروں سے دوسرے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں، یہاں پر کوئی اور کہلواتا ہے، یا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، ڈگر سے کامن سینس سے ہٹ کر بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ یہی تو کہتے ہیں جب نام آتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو یہ کہا کرتے تھے۔ فرمایا انا کاشف العذاب انکم عائدون، ہم ہٹا لیں گے عذاب کو۔ یہ بتایا کہ ایک آئے گا، ایک دور وہ آئے گا جب دنیا کا بڑا حصہ اس سے ختم، بڑی پینفل موت مریں گے، بہت بڑی تعداد لوگ، پھر اس وقت جو بچے جو ہوں گے وہ بس ہاتھ پھیلا کے دعائیں اسی ایک سے مانگ رہے ہوں گے۔ تو یہ سب بتایا کہ تمہاری آتا کب سمجھ میں، ہم ہٹا لیں گے، پھر عذاب ہٹے گا وہ۔ انہم عائدون، یہ تو پھر پلٹ جائیں گے، ان کی عادت ہے پلٹ جانا، لیکن ہم دیں گے موقع۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، لیکن پھر اس دن، اس کے بعد پھر ایک پکڑ اور آئے گی، وہ بڑی پکڑ ہوگی۔ یہ جو دنیا کا بڑا حصہ پین کے اندر ہوگا اور ختم ہوگا، اس کے بعد ایک بڑی پکڑ ہوگی، اور وہ ہوگا آخری حساب کا دن۔ انا منتقمون، اس دن ہم بدلے دیں گے ان کے اعمال کے۔ اس دن پھر ایسا نہیں ہو سکے گا کہ کوئی بچ کر نکل کر بھاگ سکے۔ یہ بات صرف سوچیں اور اسے غور کریں کہ اس نیچر کا بھی کوئی بنانے والا ہے جس نے نیچر میں لاز رکھ دی ہیں۔ یہ کیوں کچھ لوگ نیچر سے اٹھ کے انٹیلیجنٹ ڈیزائن تک بھی آ گئے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہمیں ایک آرگنائزیشن نظر آتی ہے، ایک ترتیب نظر آتی ہے، اور جہاں بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے، کوئی ترتیب ہوتی ہے، وہاں کوئی آرگنائزر ضرور ہوتا ہے۔ اگر میں کئی بار مثال دے چکا ہوں کہ یہ